بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، 268ویں کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے فلسطینیوں کی حمایت کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان آرمی، پاکستان، ریاست پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے جس طرح روز اول سے پاکستان نے اسرائیل کو ایک غاصب قوت سمجھا اور قرار دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے صدر آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کرتے ہوئے دونوں ایوانوں سے فلسطینیوں کی مدد اور تعاون کا اعلان کیا۔ مارچ میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا، آپ نے سنا۔ کور کمانڈرز کانفرنس آپ نے کل پرسوں جو ہوئی دیکھ رکھی ہے، اس میں حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا، اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب، روز اول سے پاکستان کی پارلیمان ہو، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں، پاکستان کی عسکری قوتیں، ادارے یا پاکستان کے دفاعی ادارے ہوں، وہ ہر طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو اپنا ازلی دشمن گردانتے ہیں، اسرائیل کو ایک غاصب قوت سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان کا موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ اقوام متحدہ میں یہ تحریر ہے، اقوام متحدہ نے اسرائیل کو ایک غاصب قوت قرار دیا ہے اور اقوام متحدہ نے فلسطین کو ایک مقبوضہ علاقہ قرار دیا ہے۔ تو جو مقبوضہ علاقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو اپنے دفاع کا، مزاحمت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں معصوم نہتے فلسطینیوں کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید حماس کوئی عسکری تحریک یا دہشت گرد کوئی جماعت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ حماس ایک نظریاتی فکری جماعت ہے، ایک مزاحمت ہے، ایک مقاومت ہے، اور حماس جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے وہ فکری بنیادوں پر لڑ رہی ہے اور اس کو یہ حق اقوام متحدہ کی قراردادوں نے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا یونان کی پارلیمان میں 2015 میں فلسطینی ریاست کی قرارداد، اس کے حق میں یہ منظور ہوئی۔ اس طرح ہسپانوی اسپین میں 2014 میں قرارداد فلسطین کے حق میں منظور ہوئی ہے۔ پرتگیزی پارلیمان نے، پرتگال نے بھی فلسطین کے حق میں قرارداد منظور کی۔ قومی اسمبلی میں 2021 میں متفقہ قرارداد پاکستان کی قومی اسمبلی میں منظور ہو چکی ہے۔ 2024 میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت جو کچھ ہوا ایران میں آپ نے دیکھا، اس پر قومی اسمبلی میں پاکستان کی متفقہ طور پر قرارداد مذمت پیش بھی کی گئی، منظور بھی ہوئی۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کل کے روز کراچی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی۔ عوامی سطح پر 100% عوامی جذبات فلسطین کی عوام، نہتی عوام کے ساتھ ہیں اور لوگ اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ قصوری صاحب کے دور میں $30 لاکھ، $3 ملین پاکستان کی حکومت نے فلسطینیوں کے لیے دیے، اور اس وقت بھی فلسطینی اسٹوڈنٹس پاکستان دورے پر ہیں، وہ کچھ لوگ علاج کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ فلسطینی اور حماس کے رہنما پاکستان میں گھوم رہے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ریاست پاکستان نے اور عوام پاکستان نے ہر سطح، ہر موقع پر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی پاکستان کے سیاسی جماعتیں، پاکستان کی مذہبی جماعتیں، عوام پاکستان یا پاکستان کے عسکری اور دفاعی ادارے فلسطین کے حوالے سے لمحہ بھر بھی غافل ہوئے ہوں۔ اس لیے اس وقت پاکستان دشمن عناصر جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جن کا کام ہی پاکستان کو گالی دینے سے شروع ہوتا ہے اور جن کا مشن ہی یہ ہے کہ پاکستان میں گوں مگوں کیفیت، اضطرابی کیفیت اور ہر وقت کنفیوژن پیدا کی جائے، وہ لوگوں میں، عوام میں یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستانی ادارے یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں فلسطین کاز پر کسی بھی قسم کا کمزور موقف دکھا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ OIC کا اجلاس ہو، سلامتی کونسل میں عاصم صاحب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ڈاکٹر عاصم ملک صاحب ہوں یا حافظ سید عاصم منیر صاحب ہوں یا عاصم صاحب جو سلامتی کونسل میں پاکستان کے، جنہوں نے بڑے ایک دھڑلے سے بڑا مضبوط اور بڑا واضح موقف دیتے ہوئے فرمایا دو ٹوک انداز میں کہ ہم ایسے کسی بھی سیٹ اپ کا یا سسٹم کا حصہ نہیں رہ سکتے کہ جو بالکل ہیلپ لیس ہو اور فلسطین پر وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی آواز، پاکستان نے عالمی عدالت انصاف میں بھی آواز، ہر فورم پر فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اب بھی پاکستان
پاکستان بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی احتجاج کرنے جا رہے ہیں، مذہبی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، تاجر احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان کے دفاعی ادارے، عسکری ادارے اور پاکستان کے سیاستدان، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، ISPR، ہر طرف سے فلسطین کے حق میں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے اور اسرائیل کو ایک غاصب قوت کے طور پہ پاکستان تسلیم کرتا ہے اور اسرائیل کے وجود کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے لیے پاسپورٹ کارآمد نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان ہی کا دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ جس کی بنیاد پر اسرائیل آج پاکستان کے کہیں تو وہ ایٹمی پروگرام کا دشمن ہے، ہر طرف سے وہ پاکستان کو غزن پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، کبھی ہندوستان کے ساتھ مل کر، کبھی پاکستان دشمنوں کے ساتھ مل کر، را کے ساتھ مل کر، کبھی کس کے ساتھ مل کر۔ ساری رپورٹس ہیں کہ اسرائیل پاکستان کو کہاں کہاں سے نقصان پہنچا رہا ہے، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر اسرائیل نے کب کب کیسے کیسے حملے کیے، ساری چیزیں موجود ہیں، آ رکھی ہیں۔ تو اسرائیل پاکستان کے، جس طرح ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے، اسرائیل پاکستان کے بڑے دشمنوں میں سے ہے، اور اسرائیل موساد اور را کا جو الائنس ہے، یہ دونوں پاکستان کے خلاف کیوں کام کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان فلسطینیوں کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، خدا را جو بھی ایسے عناصر جو یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ پاکستانی کچھ نہیں کر رہے، پاکستانی جتنا پاکستان فلسطین کے لیے کر رہا ہے، پوری امت میں کوئی اور نہیں کر رہا۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔